انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. ان تعبد اللہ کا انا کا طرح ہوتا ہے, اللہ دکھتا ہے انسان کو, موضوع ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. یا کنواں مینڈک سے باہر نکلے اور اپنی برادری, اپنے علاقے, اپنے خاندان ان تعصبات سے آزاد کر کے. مومن اتنا تقلیل کیسے ہو گئی مومن کی؟ یہ کلیجہ ہونا چاہیے اس کا, وسعت, علم, دانش, تفکر, تدبر, تذکر, فہم, فکر. کوئی مروبیت نہیں تھی, کوئی مغلوبیت نہیں ہے. کردار کی اوقات ہونی چاہیے ہمارے کردار کی. ان یعنی جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے, اللہ کے نزدیک تکریم اس کی ہے جس کا تقوی ہے. اور تقوی کو ہم نے سائیڈ میں کر دیا. اور تقوی والے بھی اگر تزکیے سے, علم والوں میں بھی اگر تقوی اور تزکیہ نہ ہو تو اس پر تو زیادہ اس کے اوپر سخت طریقے سے اترنا چاہیے معاملہ. تو میرے بھائی دور سے دیکھیں چیزوں کو اور جزوی لحاظ سے پاس آ کے بھی دیکھیں. آج اگر زندگی کے اندر, میں لاہور میں ایک علاقے میں گھوم رہا, نیا ادارہ کھولا تھا میں نے, اور میں پیسے نہیں مانگنا چاہتا تھا کسی سے. تو ڈیفینس میں رہائش تھی بھائی کی, وہیں پہ گاڑی گھما رہا تھا. میں ایک دن ویسے ہی رو پڑا اللہ کے آگے. وہ حضرت نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کس کی دعا ہے مجھے یاد نہیں آ رہی, میں گناہ بڑھ گئے ہیں, حافظہ کمزور ہو گیا کہ اللہ تو نے ان کو مال دولت اس لیے دیا کہ یہ ہمارے رستے روک دیں. تو میں سوچ رہا کیا کیا سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں, ریاستیں ہیں لوگوں کی, ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے جی سب کو. اگر رضا بالقلیل ہو جائے نا, میں اپنی بات کرتا ہوں, رضا بالقلیل ہو جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ اتنی قوم بچانے کے لیے کتنے مفکر کھڑے کرنے ہیں, تو کاش ہم یہ حویلیاں کوٹھیاں نہیں کھڑی کرتے اور لگا دیتے سب کچھ. اور تھا پہلے مسلمانوں میں یہ, ان کے ہدف مختلف تھے. کنبہ بچانا, امت بچانے والی سوچ تھی. جہاں انفرادیت آئی اور اجتماعیت بالکل سائیڈ میں ہو گئی, تو پھر اپنی دو اینٹ کی تو بننی تھی نا, کلو حزب بما لدیہم فرحون کے تحت. میں اپنی ذات سے نکل کے آپ کا ہو ہی نہیں سکا کبھی, اور آپ میرے نہیں ہو سکے. اور آ گیا بھیڑیا باہر سے کھا گیا اندر گھس کے. اب ہمارے ہی طرز, ہماری ہی زبان, ہمارے ہی لباس, ہمارے ہی کورز میں, ہمارے اندر ہی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ والی پارٹی بیٹھی ہوئی. ہم سے بات کرتے ہیں ہماری زبان میں, ہم سے کلام کرتے ہیں ہماری زبان میں, اور ہم تفریق ہی نہیں کر سکتے کہ گچ مچ کتنا ہوا ہے معاملہ. لا یعرفون, جانتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ معروف من المنکر اور منکر من المعروف. مومن تو وہ ہوتا ہے جو حق باطل کی تفریق کر سکتا ہے چیزوں کے اندر کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. مگر یہ دور دیکھیں کیسا ہے کہ میں نے ابھی امریکہ کے اندر ایک ڈیبیٹ دیکھی, ایک مناظرہ سنا, اور اس میں گورا حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب کے اندر سے ایک راوی پہ بحث کر رہا ہے. میں کہا اللہ بھائی ہیں, ایک تہذیب و تہذیبی بچی تھی, اس پر بھی ہاتھ ڈال دیا انہوں نے. تو کل کو تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے فتح الباری کا نہیں, فتح الباری کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہیں, کل کو خود شرح نہ لکھ دے کہیں, اور لکھ رہے ہیں بہت بیٹھ کے وہاں پر. تو ہمیں تو کلی لحاظ سے, جزوی لحاظ سے, قومی لحاظ سے, صوبائی لحاظ سے, انفرادی لحاظ سے, اجتماعی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اسی بات کے اوپر ہی صرف یہ درد ہی تو تھا جس نے میدان میں کھڑا کیا. میں کیسے دیکھ لوں یہ سب کچھ ہوتا ہوا, لیکن پھٹنا پھاڑنا سب کو ہے, کلام سب کو کرنے کا شوق ہے, مگر بیج بن کے دفن نہیں ہونا کہ میں لگاؤں 8-10 سال گمنامی کے تو کہیں پھر نام آئے گا. میں انتظار کر لوں کہ بڑے بیٹھے ہیں اوپر, وہ جانتے ہوں گے, وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے. ہم تو جمعوں سے بھی اس لیے فرار ہیں کہ ابھی بڑے قداور لوگ بیٹھے ہیں, ہماری حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی, وہ بہتر سمجھتے ہوں گے معاملات کو. اور اگر نہیں ہیں تو ٹانگیں کھینچ کے حق کھینچنا, یہ مومن کی روش ہے. تیرا نبی تو چھوڑ کے چلا گیا میرے یار سب کچھ, دے کے چلا گیا قوم کو سب کچھ, اور ہمیں اللہ رسول نہیں چاہیے ابو بکر صدیق کی طرح. وہ پوچھا کیا لے کے آؤ, کہہ رہے میں گھر میں اللہ رسول چھوڑ کے آؤں ہیں, میں یہ چھوڑ کے آؤں گھر میں, اور ہمیں پڑی ہوئی بچے کیسے پلیں گے, یہ کیسے ہوگا. کریں, نظر رکھیں, میں اونٹ باندھنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن توکل علی اللہ بھی ہے, روحانیت بھی ہے, تعلق باللہ بھی ہے, اور اونٹ باندھنے میں زمینی حقائق بھی ہے, اسٹریٹجیز بھی ہیں.